بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش کوئی قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ انبیاء کرام کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے حضور بہت التجائیں اور دعائیں کیں۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشیٰ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ واقعہ انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں بھی درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز بنی اسرائیل میں بڑی عزت ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر
محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سحر امیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو قید خانہ بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیرس تھا، وہ ہیروز سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خون خوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا، ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی، اس نے ہیرود کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور وہ اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔